بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایمن رضا کا ناول ہے اور یہ کوئی اور ریکارڈ کر ہے۔ تو جی، ان کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہی ہوں۔ دعا کیجیے گا ان کی ماما کے لیے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ تمہاری سوچ ہے لڑکی کہ میں اپنی بات سے مکروں گا۔ میری بات ہمیشہ پتھر پر لکیر ثابت ہوتی ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ غرور سے شال جھٹک کر دوسرے کندھے پر ڈالتے بولے تو وہ آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھ گئی۔ اور یقین جانیے، آپ کی اس گھٹیا رسم کو میں پہلی ہوں گی بدلنے والی۔ جب آپ کو آپ کے ہی کہے سے مکرنا پڑے گا، تب میں آپ کے چہرے پر احساس توہین کے تاثرات ملاحظہ ضرور کرنا چاہوں گی۔ وہ انہیں زج کرتی مسکراہٹ سے دیکھ بولی تو انہیں اس کے ارادے خطرناک لگے تھے۔ باتوں کے درمیان کھانا پہنچ چکا تھا۔ نبراس ابھی تک وہ پلیٹ نازلی سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا جو اب وہ اس ملازم کو پکڑا کر اس سے تازہ کھانے کی پلیٹ پکڑ گئی تھی۔ اس پلیٹ کو نبراس نے حیرت سے دیکھا۔ نازلی نے اس کے آگے وہ پلیٹ کی تو اس نے تنگ ہوتے منہ موڑا، جیسے وہ اس کھانے سے واقف نہ ہو۔ نازلی نے سالن اس پراٹھے کے وسط میں ڈالتے اس کا رول بناتے اس کے منہ کے آگے کیا، جسے وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کھاؤ اسے، ایسے کھاتے ہیں۔ نازلی نے کاٹی کرنے کا اشارہ کرتے اسے سمجھانا چاہا، جس پر نبراس نے ناک اس کے قریب کر کے اس پراٹھے کو سونگھا اور ناک چڑھا کر لب باہر لٹکاتے دوبارہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ نازلی کو ان حویلی والوں کی خود غرضی پر جی بھر کر طیش آیا۔ اس کا شوہر ان ظالم اور پتھر دل لوگوں کی وجہ سے کھانا کھانا ہی بھول چکا تھا۔ آنسوؤں کا پھندہ بار بار نازلی کے گلے میں اٹک رہا تھا۔ اس نے لرزتے لبوں سے ایک نوالہ اسے لے کر دکھایا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر پھلانگنا چاہتے تھے جنہیں وہ اندر اتار گئی تھی۔ نوالہ گلے میں اٹک رہا تھا۔ مزے کا، یمی، یہ تو میں اکیلی کھا جاؤں گی۔ اتنا یمی، اتنا مزیدار۔ نازلی نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑنے پر اپنے لبوں پر زبان پھیرتے چسکے سے چھوٹے چھوٹے دو نوالے کھاتے در حقیقت نبراس کو جتایا تھا کہ وہ کتنی عمدہ اور لذیذ چیز کھا رہی تھی، جس پر نبراس کے منہ میں خاطر خواہ پانی بھی آ گیا تھا کہ وہ للچاتی نظروں سے منہ کھولے اسے دیکھ کسی بھی طرح اب اس رول کو خود کھانا چاہتا تھا، جبکہ اس کی صداکاری پر شیر دل حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس حسین بلا کو دیکھ رہا تھا جو یقیناً اداکاری میں تمام ایکٹریسز کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ حیرت اور بے یقینی میں غوطہ زن حویلی کے مرد حضرات اور ینگ جنریشن بھی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے خون آشام درندے نما قیدی کو زیر کر لیا تھا، جسے آج تک وہاں کے ہٹے کٹے ملازم بھی قابو نہ کر پائے تھے۔ تنہا، مگر وہ تنہا یہ بھی کر گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے رول جھپٹتے دونوں ہاتھوں میں اس کا معائنہ کرتے، اگلے ہی پل منہ سے توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً یہ ذائقہ زبان کو پسند آیا تھا اور 2 منٹ کی دیر تھی کہ وہ رول وہ چٹ بھی کر چکا تھا جب وہ اسے دیکھتے ہوئے للچائی نظریں اس پر گاڑے بولا، اور اس کے آگے اپنی سفید مردانہ ہتھیلی پھیلائے وہ اس سے اور مانگ رہا تھا، جس پر وہ مسکراہٹ ضبط کرتے رہ گئی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی اس معصوم ادا نے دل پر خنجر ضرور چلائے تھے۔ پتہ نہیں کب کا پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوگا اس نے، جو وہ آج اس سے اور کھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ نازلی نے ایک قہر بھری نظر
ان حویلی والوں پر ڈالی اور مٹھیاں بھینچتے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث ناخن اس کی ہتھیلی میں پیوست ہوتے اس کی ہتھیلی زخمی کر گئے تھے۔ اس کی ایک نظر ہی کافی تھی۔ ملازم دوبارہ کھانا لینے دوڑا تھا، جبکہ شیر دل بلوچ آ کر زبردستی اس کا ہاتھ تھامتے اسے باہر لیے نکلا۔ اس کے جھٹ سے اسے نکالنے پر نبراس چلاتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا، جس پر شیر دل نے اس کے منہ پر ہی کھٹاک سے وہ سلاخوں والا دروازہ بند کیا تھا۔ باہر باہر! وہ سلاخوں میں سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالتا شیر دل کا منہ نوچتے بولا، جس پر شیر دل نے اسے دونوں ہاتھوں سے اندر دھکا دیا تھا۔ اب سلاخوں کے باہر سے تو وہ اس کا منہ توڑنے سے رہا۔ میری بیوی! چھوڑ چھوڑ! نبراس لہو رنگ آنکھوں سے شیر دل بلوچ کو دیکھ کر آتے ہوئے بولا۔ اگر ان دونوں کے درمیان یہ سلاخیں نہ ہوتی تو وہ یقیناً اب تک شیر دل بلوچ کو چیر پھاڑ چکا ہوتا۔ خاموش ہو جائیے، میں ادھر ہی ہوں۔ نازلی ایک دم بے چینی سے شیر دل بلوچ سے بازو چھڑاتے اسے دھکا دیتی نبراس کے قریب آتی سلاخوں پر دھرے اس کے کھردرے ہاتھوں پر اپنے مومل ہاتھ رکھتے بولی تو نبراس گہری گہری سانسیں بھرنے لگا تھا اور نگاہوں کا رخ اب کی بار نازلی کی طرف کیا۔ آنکھوں میں ایک دم نرمی کا تاثر ابھرا تھا اور ناک پھلاتے ہونٹ باہر نکالتے اس نے نازلی کی طرف نم نگاہوں سے دیکھتے فوراً ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھتے جکڑ لیے تھے کہ کہیں کوئی اسے اس سے دور نہ لے جائے۔ ابے سالے ہٹ! کس جنم میں شادی کر لی تو نے اس سے؟ بیوی کی رٹ لگا کر کان کھا گیا ہے ہمارے۔ شیر دل بلوچ پاس سے ایک بانس کی پتلی سی سٹک پکڑے اس کے ہاتھوں پر مارتا بولا تو وہ بلبلا اٹھا تھا، مگر نازلی کے ہاتھوں کو چھوڑنے کی کوشش تک نہ کی تھی۔ اگر شیر دل بلوچ گھمنڈی تھا تو وہ دماغی توازن کھو دینے کے باوجود بھی اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ کیسی گہری محبت تھی اس کی کہ وہ ناسمجھ ہو کر بھی اپنی محبت کا احساس نہیں بھولا تھا۔ کون چاہتا ہے ایسے کسی کو جیسے نبراس نے اسے چاہا تھا؟ نازلی نے والہانہ چاہت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، مگر لیلا مجنوں کا یہ کھیل دیکھ کر شیر دل کلس کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نبراس کے ہاتھ پر دوبارہ وار کرتا، نازلی نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں تلے نکالتے اس کے اوپر رکھا تھا، جس کے باعث نبراس کے ہاتھوں پر لگنے والی ضرب نازلی کے ہاتھوں پر لگ گئی تھی۔ نازلی کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی تھی، جبکہ اس کا درد برداشت کرتے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ اذیت سے چیخ نبراس کی نکلی تھی۔ چوٹ چوٹ! درد درد درد! وہ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامتے پھونک مارنے لگا تھا زوروں سے، جبکہ نازلی نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ درد کہیں دور جاتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کی جلد پھٹ چکی تھی، خون رس رہا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ اس کا نبراس اس کے زخم پر مرہم رکھ تو رہا تھا اپنے احساس کا، اپنے لمس کا، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ یہ کیا کیا میڈم جی آپ نے؟ لگ گئی نا آپ کو اس کم ذات کی وجہ سے؟ وہ فوراً چھڑی پھینکتا اس کا ہاتھ نبراس سے کھینچ کر تھام گیا تھا، جسے نازلی نے نفرت سے جھٹکا تھا۔
تم جیسا انسان ذات کی بات کرتا ہے جس کی خود کی ذات کا اندازہ اس کے کٹھور پن سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی بات پر وہ جھل بن گیا تھا۔ چلو یہاں سے، اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ دستار بلوچ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں، نہ لے کے جاؤ۔ وہ سسک کر بولتا۔ نازلی کا سینہ اپنے لفظوں سے چھلنی کر گیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، جانے دیں اس کے پاس۔ نازلی اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی مگر سب کوشش ناکام گئیں۔ بیوی، وہ ہاتھ باہر نکالتا فریاد کے انداز میں اس کا نام پکارتا بولا۔ سسکی نازلی کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ میں آؤں گی دوبارہ، جلدی، رونا نہیں۔ نازلی باہر نکلتے زر سے چیختی نبراس کو ہدایت دیتی بولی جو غصے سے چیخ چلا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس کی آہیں دل چیر دینے والی تھیں، روح کو ہلا کر رکھنے والی۔ چھوڑیں مجھے، چیخی جب انہوں نے اسے اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ مہمان ہو، مہمان بن کر رہو، سر پر مت چڑھو۔ ہمارے اور اس قیدی سے اتنی ہمدردی مت پالو کیونکہ تمہاری ہر دھرمی اس کی سزا کا باعث ہی بنے گی صرف۔ وہ غیظ و غضب سے منہ سے جھاگ اڑاتے بولے تو وہ بل کھا کر پلٹی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا تایا جان، مجھے آپ نے ہی اس کمرے میں لا پٹکا ہے اور کچھ ہی دیر میں آپ ہی میرے کمرے میں مجھ سے احسان لینے آئیں گے۔ یاد رکھیے گا تب میں آپ کو منہ بھی نہیں لگاؤں گی۔ اس پاگل شخص کو قید سے نکال کر ہی اب میرے پاس کوئی احسان لینے آئیے گا۔ وہ انہیں اپنی تیزابی لفظوں سے آگ لگاتی بولی تو وہ غرور سے گردن اکڑائے بولے۔ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے کہ تم جیسی چٹانک بھر کی چھوکری سے مدد مانگوں۔ وہ تنفر سے کہتے وہاں سے جا چکے تھے جبکہ ان کے پیچھے باقی سب بھی۔ کچھ نہیں چاچی جان، یہ امرا کا بھائی ہے، اسی حیثیت سے یہ ادا سے بھی ملاقات کرتا رہا۔ امرا کے ساتھ ادا سے آخر جو امرا کا بھائی وہ ادا کا بھی بھائی ہوا۔ کبیر اسے تیلی لگاتے بولا جس پر وہ جل کر خاکستر ہوا تھا۔ بھابھی جی، اپنے سیاں جی کے بل بوتے پر بہت اچھل رہی ہیں آپ، مگر مت بھولیں یہ سارا عارضی ہے۔ بھائی تو جلد ہی اپنے آرمی مشن پر چلے جائیں گے، پھر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ مکروہ ہنستے بولا۔ کبیر اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر اس نے ایسی کیا بات کر دی تھی ادا سے جو وہ اتنی ڈپریس نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، نجمہ بیگم کی آواز پر وہ سب امرا اور یاور کی طرف متوجہ ہوئے جو ایک ساتھ غیر یقینی حالت میں تھے۔ امرا کی حالت اجڑی لگ رہی تھی جبکہ یاور کے تاثرات سے کچھ بھی جانچ پانا مشکل تھا۔ کیا ہوا ہے یہ امرا تمہارے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ عارف صاحب امرا کے بارے میں ذلت سہتے سب کو سب کچھ بتاتے، یاور نے بیچ میں ہی ان کی بات اچک لی تھی۔ میں نے نکاح کر لیا ہے امرا سے، وہ پختہ لہجے میں بولے۔ عارف صاحب اسے حیرت سے دیکھتے رہ گئے جو ان کو ایک بار پھر سے سرخرو کر گیا تھا۔ ان کے کندھے اس کے احسان تلے جھکے جا رہے تھے۔ امرا کیا زبردستی کی ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ طارق صاحب اس کے سامنے آتے بولے تو وہ اور پھک پھک کر رو رہی تھی۔
جس پر وہ سختی سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ طارق صاحب کے پوچھنے پر بھی جب وہ لب سیے کھڑا رہا تو انہوں نے رکھ کر زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا، جس پر سب خواتین کے ہاتھ حیرت سے منہ پر گئے تھے، جبکہ امرا ششدر رہ گئی تھی کہ وہ اس کی عزت بچانے کے لیے اس حد تک چلا گیا کہ اپنے باپ کی مار بھی کھا لی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ باور سلطان کی عزت بن چکی تھی، جس پر یاور سلطان آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا تھا، جبکہ سب کے سامنے اسے رسوا ہونے دیتا۔ ایسا تو ناممکن تھا۔ امرا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ ان کی بات پر اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا، جس پر یاور اس کی کلائی بیچ میں ہی دبوچ چکا تھا۔ شادی ہو گئی ہے اس کی، بیوی ہے یہ میری، اب تو یہ میرے ہی کمرے میں جائے گی۔ وہ ہر درمی سے بولا تو وہ چلائی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنا ہاتھ نفرت سے جھٹکتی بولی، تمہاری رخصتی ہو چکی ہے زوجہ، آج کی رات تو میں تمہیں بیڈ سے پاؤں بھی نیچے نہیں اتارنے دوں گا۔ وہ اسے سب کے سامنے باہوں میں بھرتے بولا تو اس کا باپ چلا اٹھا تھا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ سرخ چہرے لیے ضبط سے بولے، وہی جو آپ اپنے زمانے میں نہیں کر پائے تھے۔ وہ انہیں آنکھ ونگ کرتے اپنے مضبوط باہوں میں بھرتا وہاں سے لے جا چکا تھا، جو اس کی کمر پر مکے برسا رہی تھی، مگر یاور سلطان آج کہاں تھمنے والا تھا۔ کہاں ہے بریرہ؟ رات ہونے کو آئی ہے مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ دستار بلوچ رات 8 بجے اس کی حویلی میں غیر حاضری پر بھٹک چکے تھے۔ وہیں اپنے کمرے میں موجود نازلی ان کی دھاڑ سن سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ سب کب سے بریرہ کو ڈھونڈ رہے تھے مگر ناکام ٹھہرے تھے۔ وہ مزے سے ٹانگیں پسارے ان کی آمد کی منتظر تھی، جب ایک دم دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا اور نازلی نے آنکھوں میں فتح لیے ان پر ایک ناگوار سی نظر ڈالی ہو، جیسے اس وقت ان کی مداخلت پسند نہ آئی ہو، جس پر وہ منٹیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ کہاں ہے بریرہ؟ وہ دانت کچکچاتے بولے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کو بتا کر نہیں گئی؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے بولی تو وہ آگ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھ چلائے، میری بیٹی مجھے واپس چاہیے۔ وہ گھرا کر بولے، اور مجھے وہ پاگل قیدی اس قید سے آزاد چاہیے۔ وہ بھی ٹھنڈے بے تاثر لہجے میں بولتی ان کا پارا ہائی کر گئی تھی کہ وہ دھاڑ اٹھے تھے جیسے لاوا پھٹ پڑا ہو۔